اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے ساتھ بہت شکریہ ادا کرتی ہوں النور چینل والوں کا، اور اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتی ہوئی جاتی ہوں جس طرح سے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ہیومن سائیکولوجی ان قرآن۔ ابھی ہم آتے ہیں عقل کی طرف کہ عقل جو ہے وہ حدیث میں کیا ہے۔ ابھی آپ سب کو انتظار ہوگا کہ بھئی عقل کے جو سولجرز ہیں وہ کب آئیں گے، لیکن تھوڑا سا انٹروڈکشن تو ضروری ہے نا۔ اس کے بعد ہم عقل کے سولجر پہ آئیں گے، فوراً اس کو کوشش کروں گی کہ جلدی سے اس کو لے جاؤں اور اس کو ختم کر دوں۔ اچھا، حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ ایک راوی آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور پوچھتا ہے کہ مولا مل عقل، عقل کیا ہے؟ تو امام یہاں اتنی خوبصورت حدیث بیان کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان، کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کو اچیو کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے، کمایا جاتا ہے جنتوں کو۔ پھر وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے ایک اور چیز پوچھی، میں نے امام سے کہا قال قلت فالذی کان فی المعاویہ، مولا تو معاویہ میں کیا تھا؟ معاویہ میں کیا تھی جب عقل سے جنت حاصل کی جاتی ہے اور عقل جو ہے جس سے اللہ کی ذات تک پہنچا جاتا ہے، تو مولا پھر یہ معاویہ کے اندر کیا تھا؟ تو یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام اس کو بہت ہی خوبصورت بتاتے ہیں، وقال، اور فرمایا میرے مولا نے، تلکل نکرات، معاویہ کے اندر جو تھا نا وہ نکرات تھے۔ اور پھر امام آگے بتاتے ہیں تلک الشیطانیت وہی شبیہ بالعقل ولیست بالعقل۔ امام فرماتے ہیں معاویہ کے اندر جو تھا نا وہ شیطانیت تھی، اور وہ جو ہے وہی شبیہ بالعقل، وہ عقل کے جیسا ہوتا ہے، لیست بالعقل، عقل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ نکرات کسے کہتے ہیں۔ میں وہی ابھی تو آپ کو عادت ہو گئی ہوگی سمجھنے کی کہ میں روٹ ورڈز میں اور روٹ میننگ میں آتی ہوں۔ میں جلدی سے آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، پھر آپ پھر سے میرے اس ویڈیو کو پوز کرو گے، تھوڑا سا سوچو گے اور پھر میری ویڈیو کو آگے سے سنیں گے، تاکہ ہمیں اچھے سے یاد ہو جائے کہ ہاں میرے ذہن میں اس چیز کی میننگ کیا ہے اور اس چیز کی اصل میننگ کیا ہے، کیا یہ چیزیں میچ ہوتی ہیں۔ تو نکرات کسے کہتے ہیں؟ ہم نے بہت زیادہ سنا ہے امر بالمعروف اور نہی انل منکر۔ ایک چیز پوچھتی ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی انل منکر کی روٹ میننگ کیا ہے، اصل میننگ کیا ہے؟ ہم جو پڑھتے ہیں نا امر بالمعروف اور نہی انل منکر کی جو ہم اصل میننگ پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہاں جی اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، ٹھیک ہے، اس کی یہ میننگ ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ اس کی یہ میننگ نہیں ہے، یہ بھی معنی ہے اس کی، لیکن جو اصل جو روٹ جڑ ہم کہتے ہیں نا، اس کی جڑ والی میننگ کیا ہے؟ جڑ والی میننگ اگر ہم اس کے روٹ ورڈز کو نکالتے ہیں تو ہمیں اصل میننگ اس کی حاصل ہوتی ہے، اور پھر ہم اچھے سے سمجھ پاتے ہیں اصل میننگ اس کی کیا ہے۔ امر بالمعروف، معروف کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں عرفہ، عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، اور نہیں انل منکر، منکر کے روٹ ورڈ سے نکرہ، نکرہ کا مطلب ہوتا ہے انکار، پتہ نہیں ہے، لاپتہ، جو لاپتہ چیز ہوتی ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ امر بالمعروف تو اس کی روٹ میننگ ہوتی ہے اچھائی کی طرف، ہم کہتے ہیں ایسی چیز کی طرف بلانا جو پتہ ہے، معروف، وہ چیز جو پتہ ہے، جو معروف ہے، اور ایسی چیز سے روکنا جو کہ پتہ ہی نہیں، لاپتہ چیز ہے۔ تو یہاں پر جب ایک جانی پہچانی چیز ہے اور ایک لاپتہ چیز ہے، اس کو کس طرح سے کہا گیا کہ یہ جو جانی پہچانی چیز ہے یہ معرفہ میں آ جاتی ہے، اور نکرات انجانی چیز ہے، تو جانی پہچانی چیز کی طرف بلاؤ، اور جو انجانی چیز ہے اس کو دور رکھو، یعنی اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے دور رکھو۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی اصل چیز ہے اس کی وہ یہ ہے، امر بالمعروف یعنی معروف یعنی معرفت سے نکلا ہے، عرفہ سے نکلا ہے، پہچان سے نکلا ہے۔ پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا نا
تو خلقت انسان کے وقت اللہ نے اس کی فطرت کے اندر تمام ان چیزوں کو رکھ دیا جو کہ معرفت والی تھی، جو اچھی چیزیں تھی، تمام اچھی چیزیں، فائدے مند چیزیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتی تھی، جو اللہ تک پہنچاتی تھی، جو اس کے مقصد تک پہنچاتی تھی، جو اس کی آخرت کو بہتر بناتی تھی، جو اس کو ثقلین کی معرفت دیتی تھی، تمام ان چیزوں کو پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا۔ اس لیے کہتے ہیں امر بالمعروف، اس چیز کی طرف بلاؤ جو اللہ نے فطرتاً تمہارے اندر رکھ دی ہے، انسان کے اندر رکھ دی ہے، اور نہیں عن المنکر، یعنی منکر یعنی انکار، یعنی لاپتہ۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں وہ چیزیں نہیں رکھی ہیں، وہ برائیاں، وہ گندگی، وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے، جو ثقلین سے دور کر دے، وہ چیز اللہ نے نہیں رکھی۔ تو وہ چیز جس کو ہماری فطرت جانتی ہے اس کو کہتے ہیں اچھائی، وہ چیز جس سے ہماری فطرت انجان ہے، جس کو نہیں جانتی ہے، اس کو کہتے ہیں نکرات۔ تو معاویہ کے اندر نکرات تھے، مومن کے اندر معروفات ہوتے ہیں۔ تو ابھی پھر ہم اسی حدیث کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ عقل کیا چیز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور امام سے پوچھتا ہے، امام سے حدیث کے بارے میں پوچھتا ہے کہ مولا، پروردگار عالم نے عقل کو کس طرح سے خلق کیا۔ ابھی میں عقل کی طرف آتی ہوں کہ کیسے امام بیان فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے کس طرح سے عقل کو خلق کیا۔ یہاں پر امام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل خلق العقل وهو اول خلق من روحانیین عن یمین للعرش من نوره فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل کہ امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے عقل کو جب خلق کیا نا، حدیث میں بھی ہے کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے جو چیز انسان کی ہم کہتے ہیں نا سینس میں سے یا اس کی خاص چیزوں میں سے جو سب سے پہلی چیز خلق کی وہ تھی عقل۔ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا اور فرمایا کہ اس کے ذریعے سے میری عبادت ہوگی۔ اور پروردگار عالم نے جب عقل کو خلق کیا نا تو اس کے بعد پروردگار عالم کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے خلقت عقل کو من روحانیین، اپنی روحانی چیزوں میں سے خلق کیا۔ جب ہم روحانی چیز کہتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ روحانی کیا ہوتی ہے۔ خداوند عالم خود فرماتا ہے کہ قل کل روح من امر ربی، کہہ دو کہ جتنے بھی روح ہیں وہ اللہ کے امر میں سے، اللہ کے آرڈر میں سے ہیں، اور روح جو ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی پاور کی کا نام ہے، یا پاور کی چیز ہے جس کو خداوند عالم کہتے ہیں روح، یعنی قوی ترین پروردگار عالم کی ایک چیز ہے جو سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، جس سے اللہ خاص چیزوں کو خلق کرتا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، میں نے آدم کا جب پتلا بنایا، جب اسٹیچو بنایا، میں نے آدم کے اندر روح پھونکی، اور جیسے ہی وہ روح گئی فطرتاً جتنی چیزیں آدم کے اندر ڈالی گئی تھی نا وہ ساری ایکٹیو ہو گئی جیسے ہی یہ روح گئی، اور میں نے عقل کو اسی پاور سے، اسی روح سے خلق کیا ہے۔ تو ایک چیز تو آپ خاص نوٹ کریے گا جب آپ سورہ قل اعوذ سورہ جب آپ انا انزلنا پڑھتے ہیں تو اس سورہ انا انزلنا جب آپ پڑھتے ہو، آپ نے سورہ انا انزلنا پڑھا ہوگا نا، خداوند عالم اس سورہ میں فرماتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ اس بات پہ آپ ضرور غور کریے گا کہ خداوند عالم نے اس پہ کہتا ہے کہ تنزل الملائکہ، شب قدر میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتی ہے۔ ایک شخص آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ مولا، کیا یہ جو روح کی بات ہو رہی ہے کیا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل بھی تو فرشتہ ہے نا، تو حضرت جبرائیل ملائکہ میں آ گئی، یہ روح اللہ کے پاور اور طاقت کی بات ہو رہی۔ آپ ضرور سرچ کریں گے کہ یہ روح کون سی روح ہے جو شب قدر میں نازل ہوتی ہے۔ تو خداوند عالم نے عقل کو اپنی روحانیین میں سے خلق کیا، کس قدر
پاور اور طاقت کے ساتھ عقل کو خلق کیا. ان یمین العرش، اپنے عرش کی دائیں طرف، رائٹ سائڈ سے، سیدھی طرف سے. من نور ہی، پھر اب دیکھو عجب ہے، روحانیین میں سے خلق کیا، پھر اس کو عرش کے یمین میں سے خلق کیا، پھر من نور ہی، اپنے نور میں سے خلق کیا. فقال له ادبر، عقل کو کہا پیچھے مڑ جاؤ، تو وہ پیچھے مڑ گئی. اور پھر اس کو کہا آگے آ جاؤ، تو پھر وہ آگے آ گئی. فقال اللہ تبارک و تعالی خلقتک خلقا عظیما وکرمتک علی جمیع خلقی. یہاں پر خداوند عالم خوش ہو کے عقل سے کہتا ہے خلقتک خلقا عظیما، کہ میں نے تجھے خلق کیا بہت عظیم خلقت کے ساتھ میں نے تجھے خلق کیا. وکرمتک، اور میں نے تجھے کرامت دی، عزت دی، یعنی کریم بنا دیا. علی جمیع خلقی، جتنی بھی میری مخلوقات ہیں ان سب کے اوپر میں نے تجھے کرامت دے دی. یعنی جس انسان کے اندر عقل موجود ہوتی ہے، آپ سوچ سکتے ہو کہ وہ انسان کس قدر پاورفل ہوتا ہے. انشاءاللہ اسی کو بیان کر کے جاؤں گی، اسی آیت کو بتا دوں گی، اسی حدیث کو لے کر میں آگے جاؤں گی کہ خداوند عالم نے عقل کو نہیں رکھا، عقل کے اپوزٹ ایک اور چیز رکھی جس کو بولا جاتا ہے جہل. جب خداوند عالم نے عقل کو خلق کیا اور اس کو اس طرح سے رکھا، عظمت دی، اور پھر اس کے بعد خدا نے کس طرح سے بیان کیا کہ یہ میں نے چیزیں انسان کے اندر رکھ دی، اور پھر ان چیزوں کو انسان کیسے استعمال کر سکتا ہے. انشاءاللہ اسی حدیث کو لے کر ہم جائیں گے. وصلی اللہ علی تبارک و تعالی وعلی آلہ طیبین الطاہرین.